اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 36 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے ٹاپک سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی بات جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول مبارک کے بارے میں، جس میں آپ نے ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ جس سے ہم خدا کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کو سلیم بنا سکتے ہیں۔ فرمایا ابغض الدنیا یحببکم اللہ، دنیا سے بغض کرو، دنیا سے نفرت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ سابقہ روایات میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ دنیا اور اللہ کی محبت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہمیں دنیا سے نفرت کرنی پڑے گی، پھر جا کے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی اور اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ طبعاً دنیا سے نفرت کا ایک معنی جو کئی بار عرض کر چکا ہوں، وہ دنیا کہ جو ہمیں خدا سے دور کر دے، خدا کی طاعت سے نکال دے، ورنہ تو دنیا سے محبت کرنی چاہیے۔ اہل دنیا سے مراد یہاں انسان ہے، انسانوں کو احترام دینا، انسانوں سے محبت کرنا، انسانوں کی حاجت روائی کرنا، انسانوں کی پریشانیوں کو سمجھنا، ان کے حل کی کوشش کرنا، یہ تو عین طاعت پروردگار ہے، یہ محبت پروردگار حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ انبیاء اور ائمہ اور علماء حقہ کی سیرت میں یہی جھلک نظر آتی ہے کہ انہوں نے انسانوں کے لیے کام کیا، نہ صرف ان کی ہدایت کے لیے بلکہ ان کے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے کام کیا، ان کی حاجت روائیاں کی۔ تو یہ تو محبت پروردگار حاصل کرنے کا طریقہ ہے، لیکن جب دنیا سے نفرت کی بات ہوتی ہے تو وہاں وہ دنیا ہے کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دے، اس دنیا سے انسان نفرت کرے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس حکومت کی ویلیو میری نگاہ میں اس ٹوٹی جوتی سے بھی زیادہ نہیں ہے، یا بکری کی اس گندے پانی سے بھی زیادہ ویلیویبل نہیں ہے، اگر ظالم کو ظلم سے روکنا مطلوب نہ ہوتا اور مظلوم کو اس کا حق دینا مطلوب نہ ہوتا۔ لہٰذا وہ دنیا کو جو انسان کو بے دین بنا دے، وہ حکومت کہ جو انسان کو دین سے دور کر دے، ظلم کرنے پہ مجبور کر دے، ظلم میں شامل کر دے، بندوں کے اوپر ظلم یا اللہ کے اوپر ظلم، دین کے اوپر ظلم یا جس اعتبار سے ظلم، تو پھر وہ دنیا ہماری نگاہ میں بڑی مذموم ہونا چاہیے، اس دنیا سے ہمیں نفرت ہونا چاہیے، وہ دنیا کی طلب ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر ہم لوگوں کو ظلم سے عادل کی طرف لا سکتے ہیں، لوگوں کو باطل سے حق کی طرف لا سکتے ہیں، تو پھر وہی دنیا، وہی حکومت جو ہے وہ آخرت کمانے کا ذریعہ بن جائے گی، وہ مزرعۃ الآخرت ہو جائے گی۔ اسی طرح مال ہے، اگر مال ہمیں خدا سے غافل کر دیتا ہے، وہ مال جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، وہ مال جو ہمیں حج پہ جانے نہیں دیتا، وہ مال جو ہمیں اتنا مصروف رکھتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم رشتہ داروں کے، اپنوں کے، بزرگوں کے، والدین کا خیال رکھ سکیں، ان کو تسلی دے سکیں، ان کے لیے مونس بن سکیں، ان کے حقوق کا خیال رکھ سکیں، وہ مال دنیا ہے۔ وہ مال جو ہمیں خمس و زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے، وہ مال دنیا ہے۔ ایسے مال سے نفرت کرنی چاہیے، ایسے مال سے نفرت کرنی چاہیے کہ جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا۔ اس مال کی محبت میں انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے۔ کرپشن کرنا بھی ایک قسم کا ڈاکہ ہے، چوری ہے۔ انسان
اس مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاتا ہے، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ مال، ایسے مال سے نفرت کی جائے، یہ مال دین نہیں ہے، یہ مال آخرت نہیں ہے، یہ مال اللہ کی محبت نہیں دلا سکتا، یہ مال دنیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ ہمیں آخرت کی زندگی جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں زینت تلاش کرنی چاہیے۔ آخرت کی زندگی کی زینت کیا ہے؟ تقویٰ ہے، عمل صالح ہے، نیک عمل جو قبول ہو جائے خدا کی بارگاہ۔ لہٰذا اس مقام کے اوپر یہ بات غور طلب ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ وہ دنیا کہ جو انسان کو خدا سے دور کرتی ہے، اس سے ہم نفرت کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو ہم نفرت کرتے ہیں تو پھر اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو وہی دنیا جس سے ہم نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے قدموں میں آ جائے گی، اسی دنیا کے ہم مالک ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا کا ہمارے دلوں پہ قبضہ نہیں ہوگا۔ ہمارے دلوں پہ اگر کنٹرول ہوگا تو اللہ کا ہوگا، اللہ کے دین کا ہوگا، اللہ کے نمائندوں کا ہوگا، محمد و آل محمد کا ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا رسول اسلام کی سیرت میں کہ دنیا سے نفرت کی، دنیا کو ٹھکرا دیا تو حکومت بھی آپ کے قدموں میں آ گئی، اہل دنیا بھی آپ کے قدموں میں آ گئے، اور ہر چیز آپ پہ درود بھیجنے لگی، آپ پہ سلام بھیجا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ مومنوں کو حکم ہوا کہ درود بھیجو۔ تو اس مقام پہ غور طلب بات یہ ہے کہ دنیا سے بغض رکھنا ہوگا، دنیا سے نفرت۔ دنیا کا معنی ہی گھٹیا ہوتا ہے، دنیا دنیا گھٹیا چیز کو کہتے ہیں، دنیا کے مقابلے میں ہے اعلیٰ چیزوں کو ہمیں پسند کرنا چاہیے، بلند چیزوں کو پسند کرنا چاہیے۔ جو چیزیں بلند ہماری نگاہ میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں بلند ہوں، دین و قرآن کی نگاہ میں بلند ہوں، محمد و آل محمد کی نگاہ میں بلند ہوں، اس کو ہمیں اڈیپٹ کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ اور ہر وہ چیز جو ان ہستیوں کے مقابلے میں آ رہی ہے وہ دنیا ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ ذلیل ہے، وہ حقیر ہے۔ اسی لیے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یا دنیا غری غیری، اے گھٹیا چیز کسی اور کو دھوکہ دو، علی تمہارے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ جب سونے چاندی کے سکوں کے وہ چمک دیکھی تو امام نے فرمایا دنیا ہے، سونے چاندی کیا ویلیو ہے، ختم ہو جانے والا ہے، سونے چاندی کی کیا ویلیو ہے، وہ کیا دے سکتا ہے، کچھ نہیں دے سکتا، دنیا ہے، گھٹیا ہے، خدا سے غافل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس مقام پہ امام علیہ السلام ہمیں بھی درس دے رہے ہیں کہ دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کی چمک دمک کے دھوکے میں نہ آنا۔ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا کی چیزوں کی کیا چمک دمک، کچھ نہیں ہے، یہ ماند ہیں۔ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ آنکھ نے انہیں دیکھا ہے، نہ کان نے انہیں سنا، ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں کے مقابلے میں جو ہمیشہ ہمیں ملنے والی ہیں، ہمیشہ کا اطمینان، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کی رضائے پروردگار، اس کے مقابلے میں یہ دنیا جس کی اگر تھوڑی بہت چمک ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اہل آخرت کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی چمک ہی نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ اور وہ لوگ فنا ہو گئے، لاکھوں اربوں کروڑوں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اہل دنیا جو دنیا کے بیٹے تھے، کہاں ہے ان کا وجود، کہاں ہے ان کا نام، کہاں ہے ان کے نیک اعمال کے باقیات صالحات،
خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔